السلام علیکم، میں ہوں سائمہ ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں وومن ایکسپرٹیز یوٹیوب چینل۔ تو رمضان کی آمد ہے اور اس میں جو فیض و برکات ہیں وہ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم حاصل کر سکیں، اور جناب اس کے ساتھ یہ ہلکی پھلکی غذا بھی چاہیے ضرور، کیونکہ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے لیے ہمارے اندر انرجی ہوگی تو ہم کام کر سکیں گے نا۔ تو آج یہ مکس ویجیٹیبل کی ہم ڈش بنانے لگے ہیں، رمضان اسپیشل ہے، آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ سے پونا کپ میں نے آئل لیا ہے، اور اس میں تقریباً ایک پیاز باریک سلائس کی بھی میں نے ڈالی ہے، اور اس کو تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک میں اس کو فرائی کروں گی۔ اور اب اس میں آگے مزید انگریڈینٹس ڈالنے لگی ہوں۔ تو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جتنی ہم دعائیں کر لیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بہت زیادہ قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو وہ ضرور سنتا ہے۔ تو آپ مجھے بھی ضرور یاد کیجیے گا۔ تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے باریک کٹنگ کیے ہوئے بون لیس چکن، اور اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا لہسن، اور ساتھ ہی اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں۔ یہ جو چکن تھا وہ فریز ہوا تھا، تو میں نے اس میں ایسے ہی ڈال دیا ہے، ساتھ ساتھ وہ فرائی ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ کھل جائیں گے اس کے پیسز۔ تو یہ میرے پاس کچھ پڑے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے کارن، اور وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے۔ آدھی پیالی میں نے کارن کی ڈالی ہے، آدھی پیالی ہی میں نے اس میں گاجر باریک چھوٹے سلائسز کے ساتھ، اور کچھ میں نے ڈال دیے ہیں اس میں مٹر۔ تمام سبزیاں اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اور یہ تھوڑے سے آلو بھی میں نے ڈال دیے ہیں، کیونکہ بچوں کو آلو تو بہت ہی پسند ہوتے ہیں، تو آلو تو مسٹ ہے۔ تو ساتھ ہی اس کے اندر میں کچھ اسپائسز ڈالنے لگی ہوں، جس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی کالی مرچ، لونگ اور چھوٹی الائچی، اور اس کے ساتھ چاپڈ ہری مرچیں جو کہ 5 سے 7 عدد تھیں، اور تقریباً 2 ٹماٹر وہ بھی باریک کٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی ڈال دیا، اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور بھوننا ہے۔ تو دیکھیں جیسے جیسے بھونتی گئی ہوں، ساتھ ہی جو ہے چکن کے پیسز بھی کھل گئے ہیں، اور اتنی دیر اس کو پکانا ہے کہ یہ چکن کا پیسز جو ہے نا وہ اپنا کلر چینج کر لیں اور اچھے سے فرائی ہو جائیں۔ تو اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں، تو تقریباً 1 ٹی اسپون اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ، اور 2 ٹی اسپون میں ڈال رہی ہوں نمک۔ نمک ہم اینڈ میں چیک کریں گے کہ کم ہے یا زیادہ، زیادہ تو نہیں ہوگا۔ چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نمک چیک کر سکتے ہیں جس سے نمک زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں چکن نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا، یعنی یہ کوک ہو چکی ہے۔ تو اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں 3 گلاس پانی۔ تو اب اس کو میں اتنی دیر ڈھک کر پکاؤں گی کہ پانی میں ابال آ جائے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے پانی میں ابال آ گیا ہے، اور اب اس میں ڈالنے لگی ہوں تقریباً 2.5 گلاس چاول، اور یہ تقریباً آدھا سے 1 گھنٹہ بھیگے ہوئے چاول تھے۔ اور اب اس پانی دیکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب بھی ہم پلاؤ بناتے ہیں تو اس میں یہ جو پانی ہے نا، یہ تقریباً ایک جو ہوتا ہے تقریباً آدھا انچ سے پونا انچ تک نا اوپر ہونا چاہیے۔ تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا، اور اس اسٹیج پہ ہم پانی میں نمک چیک کریں گے۔ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے تو میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے۔ نمک تھوڑا سا پانی میں تیز ہونا چاہیے، نہ کہ نارمل ہونا چاہیے، تھوڑا تیز ہوگا تو پھر جب چاول پک جائیں گے تو پھر نمک جو ہوگا وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو جناب یہ دیکھیں پانی میں ایک دفعہ پھر ابال آ گیا ہے، میں نے ڈھک دیا ہے۔ 5 منٹ اس کو میں تیز آگ پہ پکاؤں گی، اور اس کے بعد اس کو دم دے دوں گی۔ تو تقریباً 5 منٹ کے بعد یہاں سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسٹیم نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اب میں اس کے نیچے دم والی آگ کر دوں گی، اور تقریباً ہو گئے ہیں 15 منٹ، اور ماشاءاللہ سے میں اس کا دم کھولنے لگی ہوں، اور یہ دیکھیں اتنا زبردست الحمدللہ سے
اس کا اروما آیا ہے، اور گاجر، کارن اور مٹر اور آلو، ان سب کا جو کمبینیشن ہے، کلر کتنا مزیدار لگ رہا ہے، بہت ہی اچھے سے کھلے کھلے سے. دیکھیں چاول بالکل لمبے سے ہیں اور بہت ہی اچھے سے یہ کوک ہو چکے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پلاؤ رائس جو ہیں مکس ویجیٹیبل رائس پسند آئے ہوں گے. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. رمضان میں بہت ہیوی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا، تو یہ لائٹ سے پلاؤ جو ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. اس کی ٹپ اینڈ ٹرکس ضرور آزمائیے گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب ٹپ کیسی لگی اور آپ کو یہ پلاؤ بنانے میں آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ملتے ہیں اسی طریقے سے مزیدار سی کوئی اچھی سی ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.